فوج ہو یا پولیس ہو، سیاست ہو یا سول افسران ہو، اللہ کی قسم یہ مٹی کے بت ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا یہ تو ویسے ہی حکمران نہیں، یہ تو ویسے ہی چیلے اور چانٹے ہیں سارے، کوئی امریکہ کا چیلا، کوئی برطانیہ کا چیلا۔ آج کے مسلمان حکمرانوں کی ذاتی حیثیت تو کچھ بھی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے اگر تم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، حکومتیں تمہاری ہوں گی، حکم انگریز کا چلے گا، حکومتیں تمہاری ہوں گی، قانون باطل کا چلے گا، تجارتیں تمہاری ہوں گی، پیسہ کافر کی جیب میں جائے گا، عزتیں تمہاری ہوں گی، کھیلیں گے کوئی اور، ملک تمہارے ہوں گے، حکمران ہوں گے کوئی اور۔ اگر تم نے اپنے نبی کا جھنڈا اٹھا لیا اور اس کے پیغام کو لے کر در در پھرے تو پھر ملک کافروں کے ہوں گے، قانون تمہارا چلے گا، کمائیاں ان کی ہوں گی، گھر اللہ تمہارے بھرے گا، ملک ان کے ہوں گے، فیصلے تمہارے ہوں گے، شہر ان کے ہوں گے، فیصلے تمہارے ہوں گے۔ جب تم نے اللہ کے دین سے بغاوت کر دی تو اللہ نے چوڑے اور چماروں کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا۔ میں ان کو نہیں رو رہا ہوں، ان کے تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، جو نہ ہماری موت کے مالک نہ زندگی کے مالک ہیں۔ نظر آتا ہے فلاں بڑے افسر نے فلاں کو قتل کروا دیا، فوج نے فلاں کو قتل کروا دیا، پولیس نے فلاں کو قتل کروا دیا، کوئی کسی کا موت کا مالک نہیں۔ جب کوئی مرتا ہے تو اوپر والے نے فیصلہ کیا ہوتا کہ موت آنی ہے، ورنہ آگ میں ابراہیم جل جاتے، مچھلی کی پیٹ میں یونس مر جاتے، بکھری سمندر میں بنی اسرائیل سارے کے سارے مر جاتے۔ تیز دار چھری دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہے، تیز دار چھری دشمن کے ہاتھ میں نہیں، تیز دار چھری خلیل کے ہاتھ میں ہے، پر نہیں چلنے دی، کیونکہ مرنے کا ارادہ جو نہیں، مارنے کا ارادہ جو نہیں، جب وہ روکتا ہے، جب وہ فیصلے کرتا ہے تو آگ چاہے بھڑکائی ہو نمرود نے اور چاہے چھری ہو ہاتھ خلیل میں، نہ وہ نمرود کی آگ سے جلنے دے گا نہ وہ خلیل کی چھری سے مرنے دے گا، چونکہ بچانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ اور جب وہ مارنے پہ آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کے لے جاتی ہے، خوابگاہوں سے موت اٹھا کے لے جاتی ہے، اور حفاظتی پیروں میں موت اچک کے لے جاتی ہے۔ کبھی موت نے بھی کبھی کسی نے راستہ روکا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا سعید ابن جبیر سے ابھی تیرا سر اڑانے لگا ہوں، کہنے لگے تجھے اگر موت کا مالک سمجھتا تو تجھے ہی معبود بنا لیتا، میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے کہ مجھے کب مرنا ہے۔ ہم تو اپنا رونا رو، ان سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہم سے بڑے فقیر ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمارا فقر دور کرو، جو ہم سے بڑے حریص ہیں ہم ان سے کہتے ہیں چیزوں کے ریٹ ٹھیک کرو، جو ہم سے بڑے خود غرض ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہماری اغراض پوری کرو، جو ہم سے زیادہ خوف زدہ ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے خوف دور کرو، جو ہم سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں امن لے کر دو، جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور کرو، جو ہم سے زیادہ بے بس ہیں اور عاجز ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ہماری بے بسی دور کرو۔ ارے میرے بھائیو ادھر مت جاؤ، اسلام آباد مت جاؤ، اسمبلیوں کو مت جاؤ، یہ گلستان کالونی اللہ کی اسمبلی ہے، یہاں جاؤ، اپنے گھروں میں مصلے ڈال لیں، مسجدوں کو دوڑیں، عورتیں مسلوں کو، مرد مسجد کو، مسجدیں بھر دیں اور ان مسلوں کو اپنے آنسوں سے سیراب کر دیں۔ جس دن یہ زمین کا کلیجہ آپ کے آنسوں سے ٹھنڈا ہوگا اسی دن اللہ پاک کی رحمت کے در کھل جائیں گے۔ کبھی اللہ کو منانے کی تو کوشش کی جائے، اسٹرائکیں ہیں، ہاں ہڑتالیں، پتھروں سے کہہ رہے، ارے میرے بھائیو حکمران آج کے ہوں یا پہلے زمانے کے، ان کی حیثیت مٹی کے بت سے اور پتھر کے بت سے زیادہ نہیں۔ جیسے یہ ممبر خاموش ہے، میں اس کو لات ماروں یا اس پہ بیٹھ جاؤں یا اس کو آگ لگا دوں یا اس پہ فرش رکھوں، یہ کچھ نہیں کرنے کا۔ یہ سارے افسران، یہ ساری پولیس، یہ ساری فوج، یہ ساری حکومتیں یہ مٹی کے بت ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، نہ یہ ہماری بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ اونچا کر سکتے ہیں، نہ نیچا کر سکتے ہیں۔ سب کچھ فیصلہ آسمان والے کے ہاتھ میں، اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے۔ یہ تو پتھر دل ہیں، یہ تو سنگ دل ہیں، یہ تو اوروں کی عزتیں لوٹ کر اپنی محفلیں سجاتے ہیں، اوروں کے بچوں پہ چھریاں پھیر کر اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کرتے ہیں، اوروں کی اولادوں کے منہ سے نوالے کھینچ کر اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں، اوروں کی بیٹیوں کو سروں سے آنچل کھینچ کر اپنی بیٹیوں کو یہ آنچل اڑاتے ہیں، اوروں کی زندگیوں سے کھیل کر یہ اپنی بیویوں کی زندگیاں بناتے ہیں، اوروں کے گھر مسمار کر کے یہ اپنے محل تعمیر کرتے ہیں۔ ان کے پاس مت جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، جو آپ کی ایک ہائے پر 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ میں تو کب سے بیٹھا ہوں، مجھے بھی تو پکار، میں تو کب سے انتظار میں ہوں، مجھے بھی تو بلایا ہوتا، مجھ سے بھی تو پوچھا ہوتا۔ جو ہماری آنکھ میں تیرنے والا آنسو جو باہر بھی نہ نکلے، ارے ان کے سامنے آنسوؤں کے سمندر بہا دو، نیر بہا دو، پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں۔ اور اس اللہ کے سامنے اتنا آنسو
جو باہر بھی نہ نکلے یہیں تیر کے رہ جائے، اتنا بھی نکل آیا تو ساری زندگی کے گناہ دھو کے صاف کر کے کھڑا کر دے گا، اور زمین آسمان کی چکی جو آج الٹ چل چکی ہے اللہ اس کو سیدھا چلا دے۔ تو بھائیو ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، حکومتوں سے مطالبے چھوڑیں، اس من سے مطالبہ کر ارے ظالم کب تک اپنی مانے گا، اب تو اللہ کی ماننے پہ آ جا، اب تو اس کے نبی کے طریقے پہ آ جا، بہت ہو گیا، اب تو قدموں کو واپس لوٹا لیا جائے، اب تو توبہ کر کے اللہ کے سامنے جھک جایا جائے۔ یہ اتنا مجمع جو جمعے میں آتا ہے یہ ہر نماز میں کیوں نہیں آتا؟ یہ ہر نماز میں کیوں نہیں آتا؟ یہ رمضان میں، اب تو خیر رمضان میں حسین میں بند کہ جی افطاری کے بعد سامنا چلے، گانے کی دکانیں بند کہ اس کے بعد گانے چلیں گے۔ تو کیا اللہ نے صرف رمضان میں حرام کیے تھے باقی سارا سال حلال ہیں؟ رمضان میں سچ بولنا ہے بھائی، جھوٹ نہیں بولنا، جو ہی رمضان گیا سچ بھی کیا، کیا صرف رمضان میں سچ بولنا فرض ہے؟ جمعے کی نماز پڑھی باقی سب نمازوں کی چھٹی، کیا صرف نمازیں ایک جمعے کی ہے باقی کوئی نماز نہیں؟ بھائیو اللہ سے تعلق بنا لیں، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، مسئلہ اوپر سے حل ہوگا، نیچے سے حل نہیں ہو سکتا، اور وہ حل ہوگا توبہ سے، وہ حل ہوگا اللہ کے سامنے رونے دھونے سے۔ کہیں وہ دن آ گیا کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ ہنگامہ کا الطامۃ الکبریٰ اور الصاخ کا کہہ رہا ہے، اور اگر گلے میں زنجیر پڑ گئی تو پھر اب نہیں کوئی بچا سکتا، پھر ہم خون کے آنسو بھی روئیں گے تب بھی رحم نہیں آئے گا، اور یہاں جھوٹی موٹی ہائے بھی نکل جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ چلو میرے لیے ہائے تو کی ہے، میرے لیے ہائے تو کی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کو بت کی پوجا کرتا تھا، یا صنم یا صنم، کہیں غلطی سے نکل گیا یا سمد یا سمد، اللہ نے کہا لبیک 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 یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں، غلطی سے نکل گیا۔ اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے بلائے، چاہے بے خبری میں بلایا ہے، میرے ذمہ تو جواب دینا ہی ہے۔ جو ایسا مہربان ہو بھائیو، اس سے بغاوت کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وجود اپنا ہے تو جو مرضی کریں، اگر مرنا نہیں جو مرضی کریں، مر کے مر جانا ہے پھر بھی جو مرضی کریں، مر کے حساب کتاب کوئی نہیں پھر بھی جو مرضی کریں، لیکن اگر مر کے مرنا نہیں بلکہ ایک اور زندگی کا سامنا ہے، اور ایک طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ایک بہت بڑے محسن کا سامنا ہونے والا ہے جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور ہمارے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنی معصوم اولاد کو میدان کربلا میں شہید کروایا اور اپنی امت کے لیے راستے صاف کیے، جس کے معصوم بچوں کی گردنوں سے تیر پار ہو گئے، تیر پار ہو گئے۔ آپ نے کمرہ بند کر لے، کہا میرے پاس کوئی نہ ہے، کہا میرے پاس کوئی نہ ہے، کافی دیر دروازہ بند۔ حضرت ام سلمہ جرأت کر کے اندر چلی گئی، دیکھا تو حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا روئے جا رہا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں روئے؟ تو مجھے ابھی جبریل نے آ کے خبر دی ہے میرے اس شہزادے کو میری امت قتل کر دے، اور مجھے وہاں کے علاقے مٹی دکھائی ہے، فیضا ہے یا تربت حمراء، سرخ رنگ کی، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بزار کی، طبرانی کی، مسند احمد کی روایت سنا رہا ہوں صحیح، تو مجھے مٹی دکھائی کہ یہ